ہے زندگی میں کاروبار کے حساب سے، رشتوں کے حساب سے، کہ زندگی ہاتھوں کی لکیروں پہ کیا لکھا ہے، یہ کیسے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ میرے میرے فیوچر میں کیا لکھا ہے؟ کسی کو کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ کی لکیروں پہ کیا لکھا ہے، فیوچر میں کیا لکھا ہے؟ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس بارے میں پوچھے گا تو وہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نجومیوں کے پاس جا کر اس بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اس کا اکثر علم۔ دل کرتا بھی ہے کبھی کبھی کہ کسی کو دکھائیں، یا کیونکہ شیطان جو ہے وہ ورگلا دیتا ہے کہ کسی کے دکھا کے پوچھے ہمارا کل کا دن کیسا ہوگا اور آنے والا وقت ہمارا کیسا ہوگا۔ تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں منع منع کیا ہے۔ فرمایا ہے۔ جی جی۔ آگے تو بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن سے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ کہ اگر کسی کے پاس کوئی علم ہے، بہت علم ہے، اور کوئی اس سے اس کے بارے میں پوچھے، علم دین کے بارے میں پوچھے لیکن وہ اس کو نہ بتائے، وہ اس سے چھپائے، تو قیامت کے دن کہتے ہیں کہ اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ دین کی تبلیغ جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ کے پاس اگر دین ہے، علم ہے، آپ کا دین علم ہے بالکل۔ تو دوسروں تک ضرور پہنچائے، اپنے آپ کو بھی اس سے مستعفی کرے، دوسروں کو بھی اس سے افادہ کرے، تو بہت ضروری ہے زندگی میں۔ تو اسی طرح ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ دین کا علم ہو، آپ کو دنیا کا علم ہے، کسی چیز کے بارے میں پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، آپ بالکل کے دوستوں کو پتہ ہے، تو آپ کو پتہ ہو اور آپ اپنے دوستوں تک نہ وہ چیز پہنچائیں، آپ کو پتہ ہو کہ آگے جا کے یہ مشکل ہو سکتی ہے، اس چیز کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کرنا چاہیے، تو آپ اگر نہیں بتاتے تو ضروری ہے کہ آپ کو قیامت کے دن جو ہے وہ آگ اپنی لپیٹ میں لے گی۔ دین کے حوالے سے کوئی بات ہے، اگر آپ کو کسی حد تک پتہ ہے تو اسے لازمی شیئر کریں۔ کوئی گناہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو اس کو لازمی، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اسے پہلے زبان سے اپنے دل میں برا جانیں، ٹھیک ہے، دل میں برا نہیں جانتے زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو ہاتھ سے روکیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی دین کے حوالے سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو آپ کے اگر دل میں ہے کہ اسے اور بھی بڑھا کر اس کو بتانا چاہیے تو ظاہری بات ہے آپ اسے بتائیں تاکہ وہ اور نیک اعمال کرے۔ تو اگر آپ نہیں بتاتے تو ظاہری بات ہے آپ کو پھر قیامت کے دن جو ہے وہ آگ اپنی اس کا لپیٹ میں حساب لے دینا گی، ہوگا۔ بالکل آپ کو حساب دینا ہوگا۔ بالکل۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری اور ریشم کا کپڑے پہنتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور گانے بجانے کو حلال سمجھا جاتا ہے ان کی نظر میں۔ آپ دیکھ لیں تو کہ اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو آج کی دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے، بالکل ایسی ہے، بالکل یہ سب ہو رہا ہے، گانا بجانا، شراب پینا، اور گانا یہ بجانا تو ویسے ہی عام ہے اور شراب بھی میرے خیال میں بالکل آج عام کل ہو بہت چکی ہے عام۔ یہ بات۔ تو کہا گیا ہے کہ ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے، وہ دور، وہ دنیا، وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جب یہ برے لوگ پیدا ہو چکے ہیں تو ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنا ہے، خود کو بچانا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں یہ سب کام کرتے ہوئے تو ہمیں ضروری ہے کہ اس کو روکیں، ہم ان کو بتائیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اسی میں ہماری اور سامنے والے کی بہتری ہے، ہمیں بھی اس چیز کا بہت ثواب ملے گا اگر ہم یہ سب دوسروں کو آگاہ کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھے، یعنی اس سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ بالکل جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو اس سے منہ پھیر لے، اور یہ کہ اس سے منہ پھیر لے، اور وہ دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ کہ فرمایا ہے کہ 2 مسلمان بھائی ہیں کہ ان میں سے اگر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو 3 دن سے زیادہ اگر وہ صلح نہیں کرتے، پھر ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے جو پہلے سلام کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ سلام کا جواب جو دینا ہے، اگر ایک بندہ آپ سے سلام لیتا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کا جواب دے، نہیں تو وہ گناہ گار ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر اپنے مسلمان بھائی سے وہ کچھ دن کے لیے بات ہی نہیں کرتا کسی چیز کے بارے میں، لڑائی جھگڑے سو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں بات چیت کرتا، اگر اپنے معاملات کو نہیں سیٹل کرتا، کہ ایک نہ ایک بندے کو جو ہے وہ اس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو لازمی ہے کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے اپنے جو رنجشیں ہیں وہ دور کریں، جو باتیں ہیں وہ ختم کریں، تاکہ آپس میں سلام دعا
دوبارہ سے آغاز ہو جائے. کم از کم میرے خیال میں اگر کوئی بات ہے بھی کچھ دنوں تک چلنی چاہیے, کم از کم سلام کا جو ہے وہ جواب لازمی دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرمان لوگوں بھی. کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ اپنی لڑائی نہ رکھیں, صلح کر لیں, کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا ہی درس دیتا ہے. اور اس چیز پہ گناہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ 3 دن سے زیادہ جو ہے آپس میں لڑائی رکھیں گے, ایک سلام کو بند رکھیں گے, تو پھر بہتر سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہوگا جو پہلے پہل کرے گا, سلام میں پہل کرے گا, یعنی کہ لڑائی ختم کرنے میں پہل کرے گا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فرمان مولا علی علیہ السلام ہے کہ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں. بالکل ایسے ہی ہے جی, اگر مر جائیں تو تم پر روئیں. ظاہری بات ہے روئے گا وہ, ویسے تو منع ہے. آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے, آپ کا اخلاق اس سے اچھا ہوگا, آپ کی اچھی بنی ہوگی. بالکل روتے تو ویسے بھی ہیں, لیکن جو روتا ہے اس کے ظاہری بات ہے دل میں غم ہوتا ہے اس چیز کا, اس سے محبت ہوتی ہے کسی بارے میں. رونا ویسے تو جو ہے وہ میت پر جائز نہیں ہے, نہیں رونا چاہیے, لیکن رونا آنسو نکل آتے ہیں کسی نہ کسی طرح. اگر آپ کو بہت زیادہ محبت ہے, کسی سے لگاؤ ہے, تو رونا آ جاتا ہے, آنسو بہہ جاتے ہیں. اور زندہ ہوں تو تب وہ تمہارے مشتاق ہوں, تم سے عشق کرتے ہوں, تمہارے سے بات چیت کرنے کو ترستے ہوں. یہ طریقہ ہونا چاہیے لوگوں سے, وہ لوگ اچھے ہیں, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے. حضرت علی نے مطلب یہ ہے کہ اپنا طریقہ ملنے کا لوگوں کے ساتھ, اپنا اخلاق لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا رکھیں آپ کہ تمہارے زندہ ہونے پر بھی وہ تمہارے ہوں, مرنے کے بعد بھی وہ تمہارے گن گائیں اور بتائیں کہ یہ شخص جو مر گیا ہے یہ اتنا اچھا تھا, اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا, اس کی یہ بات اچھی تھی. تو ایسی لوگوں سے آپ اس طریقے سے ملیں کہ وہ آپ کو جب آپ زندہ ہو تب بھی یاد رکھیے اور مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی فرمان ہے کہ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ مرحومی ہے, اور فرصت کی گھڑیاں ابر کی طرح گزر جاتی ہیں, لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے وقفوں کو غنیمت جانو. کہ جو چیز ہے آپ کے پاس, اگر تو خوف ہے, خوف کا نتیجہ ناکامی ہے, ٹھیک ہے, اور شرم کا نتیجہ مرحومی ہے. بالکل, خوف, اگر آپ کسی چیز کا خوف رکھتے ہیں اور وہ خوف رکھتے ہوئے وہ کام نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ناکامی ہوگی آپ کو. آپ اگر اپنی پریپریشن کر رہے ہیں کسی ایگزام کے لیے, آپ کو ڈر ہے کہ آپ فیل ہو جائیں گے, اور آپ اس فیل ہونے کے ڈر سے آپ تیاری نہیں کرتے, آپ ایگزام نہیں دیتے, اوبویسلی ناکامی ہے. اور دوسری بات یہ کہ شرم کا نتیجہ محرومی ہے. کسی بھی بات کو کرنے میں, کسی کو کام کرنے میں اگر آپ شرم محسوس کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز سے آپ محروم ہو جائیں گے. جب آپ وہ بات نہیں کریں گے یا وہ کام نہیں کریں گے تو اس چیز سے محرومی ہی رہیں گے. اور فرصت کی گھڑیاں ابر کی طرح گزر جاتی ہیں, لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو. کہ آپ کو جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانو, اس وقت کے ایک ایک پل کو آپ قیمتی بناؤ. آپ کا ایک ایک پل, ایک سیکنڈ آپ کا قیمتی ہے, آپ اس کو غنیمت جانو, اس کے مطابق آپ زندگی گزارو. زندگی گزارنا, جینا اور ہوتا ہے اور زندگی گزارنا اور ہے, لیکن ہمیں زندگی کو جینا ہے تو اپنے ہر ایک ایک پل کو غنیمت جان کر ہم نے زندگی کو جینا ہے, نہ کہ زندگی گزارنی ہے. گزر تو جانی ہے کسی نہ کسی طرح, گزر تو جانی ہے. اور ایک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر بھی 4 ستونوں پر قائم ہے, حد سے بڑھی ہوئی کاوش, جڑا ہوا لوپن اور کچھ روی اور اختلافات. اور بیجا کاوش کرتا ہے, وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا, اور جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑے کرتا ہے اور حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے, وہ حق سے منہ موڑ لیتا ہے. وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے, اور گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑا رہتا ہے. کہ انسان اگر جھگڑالو ہے, اس کو زبان دراز ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس نے رشتوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, حق سچ کی بات نہیں پتا, اچھی بری بات نہیں پتا اس کو, تو ظاہر سی بات ہے اس کو تمیز نہیں رہے گی کہ اچھی بری بات کیا ہے, میں نے کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے. پھر گمراہی کی طرف جو ہے وہ اس کا رجحان زیادہ ہو جائے گا, گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑا رہتا ہے. آگے بتائیں آپ کو اقوال زری کہ جس نے طول طویل امیدیں باندھی اس نے اپنے اعمال بگاڑ لیے. کہ جس نے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھی ہیں, اس پہ کام نہیں کر رہا, محنت نہیں کر رہا, دعائیں نہیں کر رہا, اور صرف امیدوں پر زندہ ہے, تو اس نے اپنے جتنے بھی اعمال ہیں, جتنے بھی اس نے اچھے اعمال کریے ہیں, اس نے وہ تمام بگاڑ لیے ہیں. امیدیں رکھیں, ضرور رکھیں, امید کے بغیر تو آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. امیدیں رکھیں گے
سوچ رکھیں گے, خیالات ہوں گے, تو ہی آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امیدیں باندھنا اپنے, بہت زیادہ, کیونکہ آپ کو اگلے وقت کا نہیں پتہ, آپ نے کہاں پہ ہونا ہے, اگلے ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ, ہمیں نہیں بالکل پتہ ایسی اپنے ایک بات ہے. سیکنڈ کا. لیکن بہت زیادہ طویل جو ہے لوگ اسی چیز میں جو ہے وہ مال جمع کر لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اتنا مال ہوگا, اتنا ہوگا, یہ ہوگا, اتنی زمینیں ہوں گی. تو اتنی بڑے طول طویلیں امیدیں جو ہیں وہ نہیں باندھنی چاہیے, اس سے مال بگڑ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ شخص جو ہے وہ مال اکٹھائی کرنے میں لگ جائے گا, وہ زمینیں بنانے میں لگ جائے گا, وہ اپنی سوچ کو جو اس نے سوچا ہوا ہے, میشن ہے اس کا, اس کو پورا کرنے میں لگ جائے گا, تو وہ دین سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا اور بہت سے برے کام بھی اس میں کرے گا. تو اس لیے لیے جب دین اعمال سے جو ہیں ہٹے وہ گا, بگڑ برے جاتے ہیں. کام کرے گا, تو اعمال تو اس کے بگڑیں گے. جو اس نے بالکل اچھے اعمال کیے ہوں گے اس پہ بھی وہ جو ہے نا اپنے برے کام کر کے ان کا اثر جو ہے وہ کھو دیتا کم کر رہا ہوگا, ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری کر رہا ہوگا اپنے گناہوں کے پلڑے کا. اب بتائیں آپ کو کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ناگوار باتوں پر صبر کرنا اور دوسرا پسندیدہ چیزوں سے صبر کرنا. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر صبر جو ہے وہ دو طریقے کا, ایک تو وہ اس بات پر صبر کرنا ہوتا ہے کہ جو بات آپ کو ناگوار گزرے, جو کام آپ کو ناگوار گزرے, لیکن آپ اس پہ صبر کر جائیں اور اس پہ کچھ غصے کا اظہار نہ کریں, کچھ ایسی بات نہ کر جائیں جو جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو, اس کو نقصان پہنچے. اور دوسری وہ بات, وہ پسندیدہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ملیں لیکن وہ آپ کو نہیں ملتی, اور اس پر آپ کا صبر کرنا. تو یہ بہت اعلیٰ صبر, اور یہ صبر کی دو بالکل اعلیٰ صحیح بات اقسام ہے, ہیں. اعلیٰ اقسام ہے. اور صبر جو ہے وہ ہر چیز میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشکل گھڑیاں بھی آتی ہیں, آسان گھڑیاں بھی آتی ہیں, تو صبر کرنا چاہیے. صبر سے انسان کا پتہ چلتا ہے, اور یہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ انسان ان دو باتوں پہ, ان دو چیزوں پر جب صبر کرتا ہے, ایک تو جب اس کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے, اس کے لیے مشکلات آتی ہیں, وہ پھر بھی صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری یہ چیز کہ پسندیدہ چیز اس کو نہیں ملتی کسی بھی صورت میں. کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے, کوئی گاڑی لینا چاہتا ہے, کوئی دنیاوی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن اسے نہیں ملتی, ناکامی ہوتی ہے, کوئی جاب کے حوالے سے اسے ناکامی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ اور بہتر رکھا ہو سکتا نہیں, بلکہ رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی چیز آگے رکھی ہوتی ہے. تو جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی آگے چیز اچھی مل ہی جاتی ہے, کیونکہ اس کی حکمت تو وہی جانتا ہے کہ اس نے بالکل. ہمارے لیے کیا سوچا ہوا ہے. ہم شاید کبھی کبھی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں چاہیے, ضرور چاہیے, یہ کام کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, لیکن اس کام میں دیر ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے بڑے شکوے کرتے ہیں اور روتے ہیں گڑ گڑا کر کہ آپ نے ہماری بات نہیں سنی, میں نے تو کافی ٹائم سے یہ دعا مانگی ہوئی ہے, مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہ کام کرنا ہے. تو اس پہ ہم جو شکوے شکایتوں پر ادھر آتے ہیں نا, تو یہ بہت بری بات ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کب, کس وقت, کس ٹائم اس نے آپ کو یہ چیز دینی ہے, یہ دعا آپ کی قبول کرنی ہے. وہ دعائیں آپ کی جمع کی ہوئی ہوتی ہیں, اس کا نتیجہ ضرور آتا ہے لیکن صحیح وقت پر آتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور کچھ دعائیں جو وہ ہیں وہ زندگی میں نہیں پوری ہوتی, لیکن ان کا ثواب جو ہے وہ آخرت میں آپ کو مل جائے گا, ضرور ملتا ہے. یہ اور اللہ اگر تعالیٰ نے نہیں وعدہ پوری ہو کیا رہی ہوا. نا, تو ضرور یقیناً اس میں آپ کے لیے کوئی بھلائی ہے. کہتے ہیں کہ صبر اس شخص کے ساتھ رہنا جو آپ کو ناپسند ہو, اور اس شخص کے بغیر رہنا جو آپ کو پسند ہو, تو یہ بھی صبر کی بہت اعلیٰ قسم ہے کہ وہ کام کرنا جو آپ کو پسند ہے لیکن وہ کر نہیں سکتے, لیکن وہ کام نہ کرنا. اور یہ سب صبر کی قسمیں ہیں, اور یہ صبر کی اعلیٰ قسمیں ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ مال نفسانی خواہشوں کا سر چشمہ ہے, کہ بالکل. مال جو ہے مال اکٹھا کرنا یہ نفسانی خواہشوں کا سر چشمہ ہے, کہ انسان کا صرف نفس اس کو کہتا ہے کہ مال اکٹھا کرو, یہ کرو, وہ کرو, لیکن ظاہری بات ہے وہ پھر دین سے جو ہے وہ دوری اختیار کر جاتا ہے. وہ مال کسی بھی چیز, وہ لالچ میں پڑ جائے گا لیکن وہ مال حاصل کر کے رہے گا, اس کو اس میں بے شک جتنا مرضی نقصان ہو, عقل جو ہے انسان پھر کھو دیتا ہے. جب اس کی نفسانی خواہشات جو ہیں اس کے ذہن پر, دل و دماغ پر قابو ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ اپنی عقل بالکل کھو دیتا ہے. اس کو جو چیز نظر آتی ہے وہ سامنے اس کو حاصل کرنے کی تغدو میں رہتا ہے. اور جو یہ خواہشیں ہیں یہ میرے خیال میں غلط ہیں. ان سے جو ہے وہ انسان کو جب بھی کوئی خواہش آتی ہے یا کوئی بھی چیز سوچتا ہے حاصل کرنے کے لیے, تو اس کو بڑے تحمل سے, دل و دماغ سے اس کو مطمئن ہو کے سوچنا چاہیے کہ کیا اس میں فائدہ ہے یا غلط ہے. انسان کو تھوڑی دیر کے لیے تو نظر آتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے, تو وہ لالچ کر کے جو ہے وہ
پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حلال کمانا آپ کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، آپ کے رزق میں برکت حلال کمانے سے ہی آتی ہے۔ یہ سوچ آپ کی بالکل غلط ہے کہ مال کمانے کا جو طریقے آپ لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں اس سے مال زیادہ ہو جائے گا۔ ایک وقت پر ضرور زیادہ ہوگا، لیکن ایک وقت پر اس کا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن جو حلال کی کمائی ہوئی کا اس کے رزق میں برکت ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ، مطلب آپ ایک تو ثواب ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ حلال کمائیں، حرام کی طرف نہ آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ واقعی ہی آپ کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور 2 نمبر طریقے سے کمائے ہوئے مال جو ہوتا ہے نا وہ کچھ وقت تک رہتا ہے۔ وہ زیادہ پیسہ ہونا تو وہ زیادہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، وہ بیماری کی صورت میں نکل سکتا ہے، آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا کوئی آفت آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اس میں نکل جاتا ہے۔ تو جو ایمانداری سے کمایا وہ تھوڑا پیسہ ہے نا، اسی میں برکت ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کے سارے اخراجات بھی ہیں جو وہ پورے کر جاتی ہے، آپ کی جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا اچھی بات کا سیگمنٹ، اور یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے جس کا ہمیں اور آپ کو بہت ہی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، وہ ہے ستاروں کا حال۔ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ستارہ آج کیا کہتا ہے اور آپ کا دن کیسا گزرنے والا ہے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔